اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی بات ہے کہ مکہ میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی۔ وہ عورت مشرک تھی، مسلمان نہیں تھی۔ اس عورت کا 8 سال کا بیٹا تھا۔ وہ دونوں بہت غریب تھے، بہت مشکل سے گزر بسر ہوتا تھا۔ ایک دن وہ مشرک عورت گھر آئی تو بچے نے ماں کے قریب آ کر سوال کیا، ماں میں نے دیکھا ہے کہ آپ دوسرے بچوں کی ماؤں کی طرح نہیں ہو۔ ان کے پاس نئے نئے کپڑے ہیں اور تمہارے پاس میلے اور پرانے کپڑے ہیں۔ ماں نے بیٹے کی طرف نظر پھیر کر دیکھا، پیار سے اسے اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگی، میرا بیٹا بڑا ہو گیا ہے کہ اسے اپنے ماں کے حالات سمجھ آنے لگے ہیں۔ ماں نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور روتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا تمہارا باپ مر چکا ہے، تم یتیم ہو اور تیری ماں بیوہ ہے، اس لیے میرے پاس پہننے کو اچھے کپڑے نہیں ہیں۔ تیری ماں سارا دن لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے اور جو کچھ بھی کماتی ہے وہ تم پر لگا دیتی ہے۔ تجھے کھانا کھلایا تاکہ تو بھوکا نہ رہے، تیرے لیے کپڑے بنائے تاکہ تیرا جسم ڈھانپ سکوں اور تیری پرورش کر سکوں۔ ماں یہ کہہ کر بیٹے کو گلے لگا کر خوب روئی۔ بیٹے نے ماں کو چپ کرواتے ہوئے کہا، اے ماں تیری چادر پھٹ گئی ہے، میں تیرے لیے نئی چادر لاؤں گا۔ ماں نے پوچھا، بیٹا کہاں سے نئی چادر لائے گا تو؟ ابھی بچہ ہے۔ بیٹے نے کہا، اے ماں میں چچا سے مانگ کر لاؤں گا۔ ماں نے کہا، بیٹا تیرے چچا نے تو تیرے باپ کی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے، تیرا چچا تجھے چادر کہاں سے دے گا؟ بیٹا بولا، اے ماں میں ضرور چچا کے پاس جاؤں گا۔ میں چچا سے کہوں گا کہ اے چچا میں تیرا بھتیجا ہوں، چچا مجھے دیکھ کر خوش ہوگا۔ میں چچا سے کہوں گا کہ میں زمین لینے نہیں آیا ہوں، بس ماں کے لیے چادر لینے آیا ہوں۔ ماں مسکرائی اور بولی، بیٹا تجھے پتہ بھی ہے کہ تیرا چچا بہت دور رہتا ہے، تو بچہ ہے کیسے جائے گا؟ وہاں بچے نے اطمینان سے کہا، اے ماں تو فکر مت کر، میں سب پتہ کر چکا ہوں۔ ماں نے بیٹے کو چچا کے پاس جانے کی اجازت دے دی۔ بیٹے کو نہلایا، صاف لباس پہنایا، بال سنوارے، خوشبو لگائی اور چچا کی طرف روانہ کر دیا۔ بچہ پیدل چلتا ہوا چچا کے مکان میں جا پہنچا۔ بچے نے دیکھا کہ چچا اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ بچے نے ادب کے ساتھ چچا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، چچا۔ تو چچا نے مڑ کر دیکھا تو بولا، تو کون ہے؟ بچہ بولا، میں آپ کا بھتیجا ہوں، میں آپ سے اپنی ماں کے لیے چادر لینے آیا ہوں کیونکہ میری ماں کی چادر پھٹ گئی ہے۔ چچا کے سامنے بھتیجا کھڑا تھا۔ بھتیجے کو پیار کرنے کی بجائے چچا نے بھتیجے کو مارنا شروع کر دیا۔ بچہ بچاؤ بچاؤ کی آوازیں لگاتا رہا۔ چچا نے بھتیجے کو اتنا مارا کہ بھتیجا لہو لہان ہو گیا۔ بچے کا صاف لباس خون سے بھر گیا۔ بچہ بہت مشکل سے جان چھڑا کر بھاگ گیا۔ ادھر ماں کا دل بے چین ہو گیا، وہ اپنے بیٹے کی خاطر گھر سے نکل پڑی۔ یہ ماں اور بیٹے کا پیار تھا۔ ابھی بیٹا ماں تک نہیں پہنچا تھا کہ ماں اس کے لیے بے چین ہو گئی۔ بیٹا روتا ہوا گھر جا رہا تھا کہ راستے میں ایک آدمی نے روکا اور پوچھا، اے بچہ تمہاری یہ حالت کس نے کی ہے؟ بچے نے سارا ماجرا بتایا کہ میں چچا کے پاس ماں کے لیے چادر لینے گیا تھا، لیکن میرے چچا نے مجھے بہت مارا اور یہ حالت کر دی ہے۔ اس آدمی نے کہا، اے بچے تم خانہ کعبہ میں جاؤ، وہاں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملیں گے، ان سے اپنی ماں کے لیے چادر مانگنا، وہ ضرور دیں گے۔ بچہ آگے بڑھا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ بچہ ماں کے پاس پہنچا تو بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر اس کی ماں بہت روئی۔ ماں بیٹے کو گھر لے آئی۔ ماں نے بیٹے کو نہلایا، خون صاف کیا اور بیٹے کے زخموں پر مرہم لگائی۔
پھر ماں کہنے لگی میں نے تجھے منع کیا تھا نا کہ تیرے چچا تجھے کچھ نہیں دیں گے۔ بیٹے نے کہا ماں میں اب کسی اور کے پاس جاؤں گا، اگر تم مجھے اجازت دو میں جاؤں گا اور مجھے امید ہے وہ چادر ضرور دیں گے۔ ماں نے پوچھا بیٹا وہ کون ہے جس کے پاس تم ابھی جاؤ گے؟ بیٹا بولا وہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ماں نے بیٹے کو دھکا دیا اور کہا اب اس گھر میں محمد کا نام دوبارہ مت لینا۔ ماں بولی تمہیں پتہ ہے کہ محمد جادوگر ہے، شاعر ہے، تو اس کے پاس ہرگز نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کا ذکر قرآن پاک کے 27ویں پارے میں فرمایا ہے کہ لوگوں نے میرے نبی کو شاعر اور جادوگر پکارا ہے۔ بیٹے نے کہا اے ماں میں ان کا پتہ کر کے آیا ہوں، مجھے ایک بار ان کے پاس جانے کی اجازت دو۔ ماں نے بڑی مشکل سے اجازت دی۔ ماں اور بیٹا دونوں مشرکین تھے۔ بیٹا خانہ کعبہ کی طرف بڑھا۔ خانہ کعبہ پہنچ کر اندر داخل ہوا تو دیکھا بہت سے لوگ کھڑے تھے۔ بچے کو پہلے والا منظر یاد آ گیا۔ بچے کی ہمت نہ ہوئی کہ کسی سے پوچھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے۔ بچہ کھڑا دیکھتا رہا، پھر بچے نے کعبے کے گرد چکر لگانا شروع کر دیا۔ پھر ایک شخص پر نظر پڑی تو وہ بچہ کہتا ہے میں ان کو دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ان کے چہرے پر نور ہی نور تھا، وہ خاموشی سے نظر جھکائے بیٹھے تھے۔ بچہ ان کے قریب گیا اور آہستہ سے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور بولا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا کون ہو؟ بچہ ایک دم گھبرا گیا اور روتے ہوئے کہنے لگا میں ایک یتیم ہوں، میری ماں بیوہ ہے، مجھے میری ماں کے لیے ایک چادر چاہیے۔ میں اپنے چچا کے پاس گیا تھا لیکن انہوں نے مجھے بہت مارا اور دھکے دے کر وہاں سے نکال دیا۔ پھر راستے میں مجھے کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ تمہیں چادر ضرور دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال کے بچے کے منہ سے یہ بات سن کر کھڑے ہو گئے اور بچے کو سینے سے لگا لیا اور روتے ہوئے فرمانے لگے میں بھی یتیم ہوں، میری ماں بھی بیوہ تھی، میں سمجھ سکتا ہوں کہ یتیم کی زندگی گزارنا کیسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے رہے اور بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے رہے، اس سے پیار کیا اور اپنے کندھوں پر سے اپنی چادر اتار کر بچے کو دے دی اور فرمایا یہ لو چادر، اس سے اپنی ماں کو دے دینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اے بیٹا اگر اس کے بعد بھی کوئی چیز چاہیے تو میرے پاس آ جانا، میں ضرور تمہیں وہ چیز دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اس کی ماں کے لیے دنیا کی سب سے خوبصورت چادر عطا فرمائی۔ اس واقعے سے ماں اور بیٹے کی محبت کے بارے میں پتہ چلتا ہے اور ساتھ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن سلوک بھی معلوم ہوتا ہے، جو دیتے وقت یہ نہیں پوچھتے کہ مانگنے والا مسلمان ہے یا نہیں، خدا کو مانتا ہے یا نہیں، بلکہ صرف انسانیت کے رشتے سے ہی اتنا پیارا اور محبت کے ساتھ ملتے ہیں۔ یہی ہمارا دین بھی ہمیں سکھاتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔